اور ایک صاحب نے، اب بات آئی ہے تو میں بیان کر دوں ورنہ یہ بڑی راز کی بات ہے، ان کو اشرا پڑھنے کی دعوت دی تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی میں جو وہاں بیٹھ کر کام کر سکتا ہوں وہ ممبر پر آ کر نہیں کر سکتا، کہ مجھے وہی رہنے دو، میں وہاں رہ کر جو اہل بیت کے فضائل بیان کر سکتا ہوں، اگر میں یہاں تمہاری محفل میں آ گیا تو پھر یہ مجھے سننا چھوڑ دیں گے، اس لیے مجھے وہیں رہنے دو تاکہ میں وہیں رہ کر اہل بیت کے فضائل کو بیان کروں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اندر سے تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج مفتی فضل ہمدرد کا نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں، بہت بڑے مفتی ہوں گے، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے بھرپور طریقے سے فضائل بیان کیے ہیں، اور جہاں دفاع کرنے کا وقت آیا ہے تو ہر جگہ پر کہا ہے کہ اہل بیت حق پر تھے، جو ان کے مقابلے پر آیا ہے وہ باطل تھا، چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑا رضی اللہ ہو۔ اہل بیت سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا اپنے برادران سے، آپ ہم سے لڑائی نہ کریں، آپ شیعوں کے بغض کے اندر آ کر اہل بیت سے دور نہ ہوں، آپ شیعوں سے جتنا دور ہونا چاہتے ہو جائیں، اہل بیت سے دور نہ ہوں، اہل بیت کو اپنے قریب رکھیے۔ امام بخاری کا جملہ دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر جب انہوں نے سیدہ طاہرہ کا ذکر کیا ہے تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، لیکن امام بخاری نے جب لکھا ہے تو کہا ہے باب مناقب فاطمہ بنت محمد علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ بی بی اور ہیں، اور بڑی بڑی اور بیویوں کے بھی فضائل لکھے ہیں، لیکن ہر ایک کے نام بھی آگے لکھا ہے رضی اللہ عنہا۔ خود انہوں نے اس کام کے ذریعے بتا دیا کہ سیدہ کا مقام اور ہے، باقیوں کا مقام اور۔ اب میں ان سے سوال کروں گا، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ صرف انبیاء کو کہا جا سکتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے جناب سیدہ کے بارے میں بھی یہ قانون بنایا کہ جو ان کو علیہ السلام کہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی مانتا ہوگا، اور جو نبی مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تو امام بخاری پر ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا علیہ السلام۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، اور بہت سی دلیلیں ہیں، صرف ایک روایت بیان کروں گا، اور روایت کا میں آدھا جملہ پڑھوں گا، آدھا آپ خود بیان کریں گے۔ کیا نبی نے ارشاد نہیں فرمایا تھا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی صفتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب۔ جو شخص آدم کو دیکھنا چاہے ان کے علم کے ساتھ، نوح کی زیارت کرنا چاہے ان کی اطاعت کے ساتھ، ابراہیم کو دیکھنا چاہے ان کے مقام خلت کے ساتھ، موسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کے مقام حیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کے مقام صفیت کے ساتھ، جو ان 5 بڑے بڑے انبیاء کی ایک ساتھ زیارت کرنا چاہے وہ صرف علی کی زیارت کر لے۔ اب مجھے بتائیے، یہ 5 بڑے انبیاء کے جب آپ نام لیتے ہیں تو آدم رضی اللہ کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، جواب آنے والا ہے، اور جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جواب دیں گے۔ آدم رضی اللہ کہتے ہیں یا آدم علیہ السلام کہتے ہیں؟ جب ایک آدم کا نام لے تو علیہ السلام، ایک نوح کا نام لے تو نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم کا نام لے تو ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ کا نام لے تو موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ کا نام لے تو عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سارے انبیاء کو ایک ذات میں دیکھو تو وہ کیا رضی اللہ ہوگا؟ جب یہ الگ الگ علیہ السلام کہلاتے ہیں تو جب سارے انبیاء کا مظہر علی میں دکھائی دے گا تو وہ کتنا علیہ السلام ہوگا؟